وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا زہرا۔ عزیز ساتھیوں، ایک انشا نما پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ابن آدم۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے دو دل ہیں اور دونوں الگ الگ جذبات اور احساسات سے لبریز ہوں۔ ایک میں نفرتوں کا لاوا ابل رہا اور دوسرے میں محبت عروج پر۔ میں جب بھی دونوں کو ضمیر کی عدالت میں احتساب کے لیے لے کر جاتا ہوں تو وہ دونوں کو باعزت بری کر دیتا ہے۔ سوچتا ہوں دونوں کا مقدمہ باری باری آپ کی عوامی عدالت میں پیش کی، ہو سکے تو انصاف کر دینا۔ پہلا دل آتش فشاں، نفرتوں کا لاوا ابل رہا ہے۔ مجھے بڑے باپ کے بڑے بیٹے زہر ہے، کیونکہ ان زرداروں میں خدا کا بندہ کوئی نہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جو گھر بناتے ہی رہتے ہیں مگر صرف اپنے، اور بعض کو گھر اجاڑنے میں مزہ آتا ہے مگر دوسروں کی۔ خواہشات کی بندگی کے لیے ریاکاری عین عبادت ہے۔ مجھے چھوٹے باپ کے بڑے بیٹوں سے سخت نفرت ہے۔ ان مکاروں میں بھی خدا کا بندہ کوئی نہیں۔ ان میں کچھ سر اٹھائے رکھتے ہیں مگر اپنے، اور کچھ سر جھکائے رکھتے ہیں مگر دوسروں کے، اپنے اقتدار کی خاطر۔ چھوٹے باپ کے چھوٹے بیٹے بھی ہار کی طرح میری آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ ان میں اکثر آواز اٹھاتے رہتے ہیں مگر حاصل ان کے ہاتھ میں، اور اکثر آواز دبا کے رکھتے ہیں مگر مظلوموں کی۔ کوچے اقتدار کے اندھے بکھاری۔ مجھے فاقہ کش باپ کے فاقہ مست بیٹے بہت حقیر لگتے ہیں۔ ان الجھن کے ماروں کا بلا بندگی سے کیا واسطہ؟ وہ تو زندگی انجوائے کرنے کے بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب دنیا کے عیار ان کو پانسنے کے لیے جال بننے میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ خود نمائی کے مارے بال بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ کاسا لیسی کی بیوپاری۔ میں جاہل عالم اور عالم جاہلوں کی ضرر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ان نکموں میں بعض فرقہ پرستی کے الاؤ جلاتے ہی رہتے ہیں، اور بعض گمراہوں کو حق کا مذاق اڑانے کے مواقع دیتے رہتے ہیں۔ ممبر و محراب کے مجرم۔ اے راز حیات کے رازدان، میرے دل میں اتنی نفرتیں کیوں ہیں جن کو سوچ سوچ کر زندگی مرجاسی گئی ہے؟ سورہ اعراف میں ارشاد ہے، یہ چوپائیوں کی مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ نمبر 2، دل مہربان، جہاں محبتیں بھی عروج پر ہیں۔ نفرتوں کی اس وسیع اگزار میں میرے محبت کے حقدار ہیں آدم کے وہ بیٹے جو مسیحا ہیں تو ان کی بیماروں کی تعداد گھٹ رہی ہے، جو مرشد ہیں تو ان کے چلنے اور چلانے میں تضاد نہیں، جو معلم ہیں تو ان کی شاگردوں کی پیاس بجھتی ہی نہیں، جو ملازم ہے لیکن منصب ان کا ہتھیار نہیں، جو زمیندار ہے لیکن زمین کی ملکیت کا دعویٰ کر نہیں سکتی، جو طاقتور ہیں تو ان کی جلال میں درندگی نہیں، جو امیر ہیں تو اسٹیٹس سمبل رائج نہیں کرتے، جو معاشرتی زندگی کے نگران ہیں لیکن قوم اور ملک کی امانت کا سودا نہیں کر سکتے، جو غریبی میں فقیر تو ہو سکتے ہیں بھکاری نہیں، جو وقتی پسپائی کا شکار تو ہو سکتے ہیں لیکن بغیرت نہیں، جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں لیکن عرش میں ان کے قدموں کی آہٹ سنی جاتی ہے، اور باطل کے ایوانوں کی کھنگری
ان کے چال سے لرز اٹھتے ہیں۔ جو آدم کے بیٹے ہیں آدمیت کا حق ادا کر رہے ہیں اور زمانہ ان کا مذاق اڑا رہا۔ میری محبتوں کا عروج انہی کی دم سے ہے۔ خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، خال خال اس قوم میں اب بھی نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ اقبال، بہت شکریہ۔